السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، آج ہمارا 24 پارے کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی، محبت کرنے کی اور ایمان پر استقامت رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیاری بہنوں، آپ ماشاءاللہ آپ کے جذبہ اور محبت اتنی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچ رہی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو قرآن کے انعاموں سے نوازے، اس کے نور سے نوازے۔ انشاءاللہ چند ہی دن ہیں، رمضان المبارک بھی اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ اللہ پاک ہماری نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ پارہ نمبر 24، سورہ زمر، آیت نمبر 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچ کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا ہو۔ کیا کافروں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ ہی تو متقی ہیں۔ ان کے لیے وہ سب نعمتیں ان کے رب کے پاس موجود ہیں جن کی وہ خواہشیں کریں گے، یہی محسنوں کی جزا ہے، تاکہ اللہ ان کی خطاؤں کو جو انہوں نے کی ان سے دور کر دے اور انہیں ان کا ثواب ان نیکیوں کے بدلے میں عطا فرمائے جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا اللہ اپنے بندے مقرب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی نہیں ہے؟ اور یہ کفار آپ کو اللہ کے سوا ان بتوں سے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ اس کے قبول حق سے انکار کے باعث گمراہ ٹھہرا دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے نواز دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ فرما دیجئے بھلا یہ بتاؤ کہ جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ بت اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا وہ بت اس کی بھیجی ہوئی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس پر توکل کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ فرما دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، پھر عن قریب تم انجام کو جان لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور اس پر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب اترے گا۔ بے شک ہم نے آپ پر لوگوں کی رہنمائی کے لیے حق کے ساتھ کتاب اتاری، جس نے ہدایت پائی تو اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو اپنے ہی نقصان کے لیے گمراہ ہوا، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور ان جانوں کو جنہیں موت نہیں آئی ہے ان کی نیند کی حالت میں پھر ان کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہو، اور دوسری جانوں کو مقررہ وقت تک چھوڑے رکھتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے اذن کے خلاف بتوں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ فرما دیجئے اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک بھی نہ ہوں اور ذی عقل بھی نہ ہوں، فرما دیجئے سب شفاعت کا اذن اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو اس نے اپنے مقربین کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت بھی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب تنہا اللہ ہی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل گھٹن اور کڑاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا ان بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جنہیں وہ پوجتے ہیں تو وہ اچانک خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ عرض کیجئے اے اللہ، آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والے، غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اگر ظالموں کو وہ سب کا سب مال و متاع میسر ہو جائے جو رے زمین میں ہیں اور اس کے ساتھ اس کے برابر اور بھی مل جائے تو وہ اسے قیامت کے دن برے عذاب سے نجات پانے کے بدلے میں دے ڈالیں گے،
اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ عذاب ظاہر ہوگا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، اور ان کے لیے وہ سب برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کما رکھی ہیں، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے میرے علم و تدبیر کی بنا پر ملی ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فی الواقعہ یہ باتیں وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے جو ان سے پہلے تھے، سو جو کچھ وہ کماتے رہے ان کے کسی کام نہ آ سکا، تو انہیں وہ برائیاں آ پہنچی جو انہوں نے کما رکھی تھیں، اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں انہیں بھی عنقریب وہ برائیاں آ پہنچیں گی جو انہوں نے کما رکھی ہیں، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف توبہ انابت اختیار کرو اور اس کے اطاعت گزار بن جاؤ، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے، اور اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب اتاری گئی ہے، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہنے لگے، ہائے افسوس اس کمی اور کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق اطاعت میں کی، اور میں یقیناً مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھتے وقت کہنے لگے کہ اگر ایک بار میرا دنیا میں لوٹنا ہو جائے تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ رب فرمائے گا، ہاں بے شک میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، سو تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تو نے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اور آپ قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے دیکھیں گے، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور اللہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے ان کی کامیابی کے ساتھ نجات دے گا، نہ انہیں کوئی برائی پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہی لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ فرما دیجئے، اے جاہلو، کیا تم مجھے غیر اللہ کی پرستش کرنے کا کہتے ہو؟ اور فی الحقیقت آپ کی طرف یہ وحی کی گئی ہے اور ان پیغمبروں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے مبعوث ہوئے تھے کہ اے انسان اگر تو نے شرک کیا تو یقیناً تیرا عمل برباد ہو جائے گا اور تو ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، بلکہ تو اللہ کی عبادت کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر و تعظیم نہیں کی جیسے اس کی قدر و تعظیم کا حق تھا، اور ساری کی ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اور سارے آسمانی کرے اس کے دائیں ہاتھ یعنی قبضہ قدرت میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور ہر چیز سے بلند و برتر ہے جسے یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا۔ پھر اس میں دوسرا سور پھونکا جائے گا، سو وہ سب اچانک دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین محشر اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور ہر ایک کے اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، اور انبیاء کو اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ دوزخ کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس جہنم کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے دروغے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیت پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن کی پیشی سے ڈراتے تھے؟ وہ دوزخی کہیں گے، ہاں آئے تھے، لیکن کافروں پر فرمانے عذاب ثابت ہو چکا ہوگا۔
ان سے کہا جائے گا دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ سو غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں بھی جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو ان سے وہاں کے نگران خوش آمدید کہتے ہوئے کہیں گے، تم پر سلام ہو، تم خوش خرم رہو، سو ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہ جنتی کہیں گے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے سچا وعدہ کر دکھایا اور ہمیں سر زمین جنت کا وارث بنا دیا کہ ہم اس جنت میں جہاں چاہیں قیام کریں۔ سو نیک عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا اجر ہے۔ اے حبیب، آپ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد حلقہ باندھتے ہوئے دیکھیں گے جو اپنے رب کے ساتھ تسبیح کرتے ہوں گے، اور سب لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کل حمد اللہ ہی کے لائق ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورۃ المومن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، خوب جاننے والا ہے، گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے اور بڑا صاحب کرم ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ہی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں کوئی جھگڑا نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، سو ان کا شہروں میں آزادی سے گھومنا پھرنا تمہیں مغالطہ میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے بعد اور بہت سی امتوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ اسے پکڑ کر قتل کر دیں یا قید کر لیں، اور بے بنیاد باتوں کے ذریعے جھگڑا کیا تاکہ اس جھگڑے کے ذریعے حق کا اثر زائل کر دیں۔ سو میں نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، پس میرا عذاب کیسا تھا۔ اور اسی طرح آپ کے رب کا فرمان ان لوگوں پر پورا ہو کر رہا جنہوں نے کفر کیا تھا، بے شک وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم سے ہر شے کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے، پس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ رہنے کے لیے جنات عدن میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرما رکھا ہے، اور ان کے آباء و اجداد سے اور ان کی بیویوں سے اور ان کی اولاد ذریت سے جو نیک ہوں انہیں بھی ان کے ساتھ داخل فرما، بے شک تو ہی غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان کو برائیوں کی سزا سے بچا لے، اور جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا، سو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی تو عظیم کامیابی ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا، آج تم سے اللہ کی بیزاری تمہاری جانوں سے، تمہاری اپنی بیزاری سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، جبکہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے مگر تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور تو نے ہمیں 2 بار ہی زندگی بخشی، سو اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، پس کیا عذاب سے بچ نکلنے کی طرف کوئی راستہ ہے؟ ان سے کہا جائے گا، نہیں، یہ دائمی عذاب اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ کو تنہا پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان جاتے تھے، پس اب اللہ ہی کا حکم ہے جو سب سے بلند و بالا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت صرف وہی لوگ قبول کرتا ہے جو رجوع میں رہتا ہے۔ پس تم اللہ کی عبادت اس کے لیے اطاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کرو، اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی ہو۔ درجات بلند کرنے والا مالک عرش اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے روح یعنی وہی اپنے حکم سے
القاء فرماتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اکٹھا ہونے والے دن سے ڈرائے، جس دن وہ سب قبروں سے نکل پڑیں گے اور ان کے اعمال سے کچھ بھی اللہ پر پوشیدہ نہ رہے گا۔ ارشاد ہوگا آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر ارشاد ہوگا اللہ ہی کی جو یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ آج کے دن ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کوئی ناانصافی نہ ہوگی، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آپ ان کو قریب آنے والی آفت کے دن سے ڈرائیں جب ضبط غم سے کلیجے منہ کو آئیں گے۔ ظالموں کے لیے نہ کوئی مہربان دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ وہ خیانت کرنے والی نگاہوں کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو سینے اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں۔ اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے، اور جن بتوں کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ لوگ قوت میں بھی اور ان سے بہت زیادہ قریب تھے، اور ان آثار و نشانات میں بھی جو زمین میں چھوڑ گئے تھے، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، اور ان کے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا۔ بے شک وہ بڑی قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو وہ کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ہماری بارگاہ سے پیغام حق لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا ان لوگوں کے لڑکوں کو قتل کر دو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو۔ اور کافر کی پرفریب چالیں صرف ہلاکت ہی تھی۔ انہوں نے پرامن لوگوں کی نسل کشی کی، اور فرعون بولا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور اسے چاہے کہ اپنے رب کو بلا لے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا ملک مصر میں فساد پھیلائے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں، ہر متکبر شخص سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور ملت فرعون میں سے ایک مرد مومن نے کہا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کیا تم ایک شخص کو قتل کرتے ہو صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے؟ اور اگر بالفرض وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا بوجھ اسی پر ہوگا، اگر وہ سچا ہے تو اس قدر عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے تم میں پہنچ کر رہے گا۔ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا سراسر جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج کے دن تمہاری حکومت ہے، تم ہی سر زمین مصر میں اقتدار پر ہو، پھر کون ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے اگر وہ عذاب ہمارے پاس آ جائے؟ فرعون نے کہا میں تمہیں فقط وہی بات سمجھاتا ہوں جسے میں خود صحیح سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کی راہ کے سوا اور کوئی راستہ نہیں دکھاتا۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لا چکا تھا اے میری قوم، میں تم پر بھی اگلی قوموں کے روز بد کی طرح عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ قوم نوح اور عاد اور ثمود اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے، ان کے دستور سزا کی طرح، اور اللہ بندوں پر ہرگز زیادتی نہیں چاہتا۔ اور اے قوم، میں تم پر چیخو پکار کے دن یعنی قیامت سے خوف زدہ ہوں، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی ہادی اور رہنما نہیں ہوتا۔ اور اے اہل مصر، بے شک تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف علیہ السلام واضح نشانیاں کے ساتھ آ چکے، اور تم ہمیشہ ان نشانیوں کے بارے میں شک میں پڑے رہے جو وہ تمہارے پاس لائے تھے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم کہنے لگے کہ اب اللہ ان کے بعد ہرگز کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے جو حد سے گزرنے والا، شک کرنے والا ہو۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہوں، یہ جھگڑا کرنا اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک
سخت بیزاری کی بات ہے۔ اس طرح اللہ ہر ایک مغرور اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا، اے حامان، تو میرے لیے ایک اونچا محل بنا دے تاکہ میں اس پر چڑھ کر راستوں پر جا پہنچوں، یعنی آسمانوں کے راستوں پر، پھر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ سکوں، اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما کر دی گئی اور وہ اللہ کی راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کو پرفریب تدبیر محض ہلاکت میں ہی تھی۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لا چکا تھا، اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں خیر و ہدایت کی راہ پر لگا دوں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی بس چند روزہ فائدہ اٹھانے کے سوا کچھ نہیں، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جس نے برائی کی تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اسی قدر، اور جس نے نیکی کی، خواہ مرد ہو یا عورت، اور مومن بھی ہو، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، انہیں وہاں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو؟ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، ہمارا 24 پارہ نصف ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اللہ پاک ہم سب کو اپنی منزل مقصود تک پہنچائے۔ رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، قرآن کا نور ہمارے سینوں میں سمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔